نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا، اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، استغفر اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ نہ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستہ پر ہیں یا محمد؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دے، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، جیسے کوئی حصہ نہیں۔ اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اس آیت میں یہودیوں کی اصل مرض کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت، نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
ان پر یہ لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت و حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا، کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت، کسی کو حکومت، اور کسی کو کٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو اے یہودیو تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یا کسی نے اس سے منہ پھیرا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ رب کریم کا فضل جاری و ساری رہا، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا فرمائی اور انہیں عزت و غلبہ سے نوازا۔ پھر کسی کو تو ایمان لانے کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ والے ایمان لے آئے، اور کئی محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کر دیں گے، کلما ناجدت جلودہم، اور فرمایا جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، کہ عذاب کا مزہ لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بندے کی دنیا میں کوئی جلد جل جائے نا، پھر صحیح سلامت ہو جائے، پھر جل جائے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی نہ جلائے گا، جب ان کی جلد جل جائے گی پھر نئی جلد عطا فرما دے گا، اور ایسے ان کو عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، تو ہم ان قریب انہیں باغوں میں لے جائیں گے، باغوں میں داخل کر دیں گے یا لے جائیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال و عذاب ذکر کر کے نا ساتھ اہل ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالا تر ہے۔ انسان اپنی زبان سے وہ ایسی چیزیں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی بڑی زیادہ جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ ہیں انہی کے سپرد کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو،
ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ڈنڈی نہ مارو کہ یہ میرا دوست ہے۔ پرے پنچایت میں جب بیٹھنا ہے، فیصلہ کا تمہیں حق دیا گیا ہے، تو فیصلہ کرتے وقت انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ دو چیزوں کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں حکومت والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی سابقہ حدیث میں ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا گیا، جس طرح فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مجدہ سنایا۔ لہذا جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جسے منع فرمایا اس سے روک جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس چیز کا میرا رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے، جب تک وہ حق کے موافق ہوں۔ اگر وہ راہ راست پہ ہوں گے تو پھر ان کی اطاعت کا تمہیں حکم ہے، ضروری ہے۔ اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو بظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ تو آیت میں اول الامر کی اطاعت کا حکم، اس میں امام بھی شامل ہیں، جس کی آج ہم اہمیت نہیں نہ سمجھتے۔ امام کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور امیر اور بادشاہ، حاکم، قاضی اور علماء اکرام، علماء ربانیین جو حق پر ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام